میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ویڈیو شب بارات کے حوالے سے، یعنی 15 شعبان شب بارات کی رات میں جو 6 رکعت نماز نفل نماز مغرب کی بعد پڑھی جاتی ہیں، اس کا طریقہ آپ جانیں گے۔ یہ ہمارے ساتھ میں زین العابدین ہیں، یہ آپ کو طریقہ پریکٹیکل میں پڑھ کے دکھائیں گے۔ ویڈیو کو دیکھ کر آپ آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے یعنی جو 6 رکعتیں پڑھی جائیں گے اس کے حوالے سے 4 اہم باتیں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ ضروری باتیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ جانیں گے کہ اس نماز کے فائدے کیا ہیں، دوسرے نمبر پر نیت کیسے کرنا ہے، تیسرے نمبر پر اس کا طریقہ کیا ہوگا، اور چوتھے نمبر پہ یہ جانیں گے کہ کتنی رکعتوں کے بعد آپ کو دعا پڑھنا ہے، وہ کون سی دعا ہے، جو نصف شعبان کی دعا ہے وہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ سارا طریقہ اس ویڈیو میں آپ آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں، تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پورا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو نمبر 1 پہ یہ آپ جان لیجئے کہ 6 رکعتیں جب آپ پڑھیں گے تو پہلے 2 رکعتیں عمر دراز کے لیے، دوسری 2 رکعتیں دفع بلا کے لیے، اور تیسری جو آپ پڑھیں گے 2 رکعتیں لاسٹ میں، وہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہ ہونا۔ تو سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کسی کا محتاج نہ کرے، بلاؤں سے محفوظ رکھے، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ 6 رکعتیں آپ اس طریقے سے سیکھ کر ادا کر سکتے ہیں۔ تو طریقہ دیکھیے اور سیکھیے، اور آگے تک پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کرنا بھائیوں تک، تاکہ دیکھ کر وہ سیکھ سکتے ہیں، تاکہ دیکھ کر وہ سیکھیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی جو پہلے نمبر پہ جو میں نے بتایا تھا فائدے، تو فائدے آپ کو بتا دیا ہوں۔ اب آپ کو دوسرا، تیسرا، چوتھا طریقہ نماز کے اندر ہی مل جائے گا، یعنی نیت کیسے کرنا ہے، پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے، اور دعا کب پڑھنا ہے، یہ آپ نماز کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھنا شروع کرتے ہیں ویڈیو اور دیکھتے ہیں طریقہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے جب آپ جہاں نماز پہ کھڑے ہو جائیں گے، مسجد میں ہوں یا گھر پہ ہوں، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ زیادہ پاؤں پھیلے ہوئے نہ ہوں، 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو پاؤں کے بیچ میں، اس طریقے سے، اور پھر آپ کو اس طریقے سے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر سب سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے، 2 رکعت پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 2 رکعت کی نیت کیسے کریں گے؟ اس طریقے سے کریں گے۔ نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل دراز عمر بالخیر کی، اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے نیت کر کے آپ کو کانوں تک لے جا کر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ پھر طریقہ آپ دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے نیت باندھ لیا ہے، میں نے نیت بتا دیا ہے، یہ نیت کرنا ہے، پھر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ جب ثنا پڑھ لیں گے اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ آپ کی سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو بھی آپ کو سورہ یاد ہو وہ پڑھ لیں، جیسے کہ یہ سورہ فیل پڑھیں گے، اس طریقے سے آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا نبابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول۔ اب آپ کو رکوع سجدہ کرنا ہے، رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے اللہ اکبر، 3 تسبیح بولنا ہے جو بولتے ہیں رکوع میں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے کھڑا ہونا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب آپ کو سجدے میں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔
اب سجدے کی جو تسبیح رہتی وہ بولنا ہے 3 بار. سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى. پھر آپ کو پھر آپ کو اٹھ جانا ہے اللہ اکبر. پھر دوسرا سجدہ اسی طریقے سے کرنا ہے. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں، یہ ریئل نماز نہیں ہے. آپ کو دوسرا بھی سجدہ اسی طریقے سے کرنا ہے. اب پھر سمجھو 1 رکعت ہو گئی، اب پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے. اللہ اکبر. اب جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمد شریف پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ کو سورہ پڑھنا ہے، اس کے بعد کا جو پہلی رکعت میں آپ نے پڑھا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اب آپ کو 1 رکعت پوری کرنا ہے، یعنی آپ کو رکوع میں جانا ہے. اللہ اکبر. تسبیح بولنا ہے رکوع کی. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. اب آپ کو سجدے میں جانا ہے. اللہ اکبر. سجدے کی تسبیح بولنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار. سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى. پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھنا ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے پھر سے آپ کو دوسرا سجدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں ایک ہی سجدہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس کے حساب سے میں صرف طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. اب آپ 2 رکعتیں آپ کی پوری ہو گئی. اب آپ کو التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھنا ہے. کس طریقے سے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انکا انت الغفور الرحیم. اب آپ کو سلام پھیرنا ہے. سب سے پہلے داہنی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا یہ دھیان رکھیں جب سلام پھیرے تو کندھے پہ دیکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے. تو یہ آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئی. اب یہ 2 رکعت پوری ہو گئی. اس کے بعد آپ کو 21 مرتبہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے یا 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستجرین وامان الخائفین اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فامحو اللہم بفضلک شقاوتی وحرمانی وطردی واقتتارا رزقی واسبتنی عندک فی ام الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي العظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا
من البلاء والبلوى ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحابہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ اب دوسری 2 رکعتیں کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ آپ نے 2 رکعت پڑھ لیا، اب 2 رکعتیں آپ کو پڑھنا ہے، یعنی 2 کر کے پڑھنا ہے۔ اب آپ 2 رکعتیں جو 2 رکعت پہلے آپ نے ادا کر لیا، اب 2 رکعتیں اب کون سی پڑھنا ہے، اس کی نیت کیسے کرنا ہے؟ تو اس کی نیت یوں کریں، نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل دفع بلا کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے کانوں تک لے جا کر، جیسے کہ یہ ابھی باندھیں گے ہمارے سامنے زین العابدین۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ہاتھوں کو باندھ لیا اللہ اکبر کہہ کے، اب آپ کو ثنا پڑھ لینا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے اور سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین، یعنی ولا الضالین کے بعد آپ آہستہ آمین بھی کہہ لیں۔ اب اس کے بعد جب آپ سورہ فاتحہ مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ پڑھنا ہے جو بھی آپ کو یاد ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اب آپ کو رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے اللہ اکبر، رکوع کی تسبیح بولنا ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ پھر آپ کو کھڑا ہونا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اب آپ کو سجدے میں جانا ہے اللہ اکبر کہہ کے، اللہ اکبر، اب سجدے کی تسبیح بولنا ہے 3 بار، سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ اللہ اکبر کہہ کے پھر بیٹھنا ہے، اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ تو میں دوسرا سجدہ نہیں کرا رہا ہوں، صرف ایک ہی سجدہ کر کے بتا رہا ہوں، آپ کو اس طریقے سے 2 سجدے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ رکعت 1 رکعت ہوئی، اب دوسری رکعت کے لیے پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہونا ہے آپ کو۔ اللہ اکبر، اب یہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اب پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمد شریف پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر یعنی جو آپ نے ارأیت الذی پڑھا تھا، اس کے بعد انا اعطیناک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب آپ کو رکوع سجدہ کر کے 1 رکعت مکمل کرنا ہے، رکوع میں جانا ہے تسبیح بولنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے تسبیح بولنا ہے، جیسے کہ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے، مطلب 2 سجدے آپ کو کرنا ہے نا۔ اب ان کو میں ایک ہی سجدے کرا رہا ہوں، ایک ہی سجدہ کرا رہا ہوں بتانے کے لیے طریقہ، ٹھیک ہے۔ اب سمجھو آپ کی یہ 2 رکعتیں ہو گئی، اب آپ کو التحیات درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیرنا ہے، جیسے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انکا انت الغفور الرحیم۔ اب سلام پھیرنا ہے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہ 2 رکعت پوری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کو 21 مرتبہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے یا 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستجرین وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بالتجلي العظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلوى ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحابہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ کو لاسٹ کی 2 رکعتیں دکھاتے ہیں۔ طریقہ کس طریقے سے، اسی طریقے سے پڑھنا ہے، بس آپ کو نیت الگ کرنا ہے۔ نیت کیسے کرنا ہے؟ اس کی نیت اس طریقے سے کرنا ہے۔ نیت کے معنی 2 رکعت نماز نفل مخلوق میں کسی کا محتاج نہ ہونے کی، اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، جیسے کہ اللہ اکبر۔ انہوں نے ہاتھوں کو باندھ لیا۔ اب سب سے پہلے آپ ثنا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اس کے بعد آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر الحمد شریف پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب جب سورہ فاتحہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی بھی آپ سورہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب آپ رکوع میں جائیے، تسبیح بولیے، پھر سجدے میں جا کے تسبیح بولیے، 1 رکعت مکمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اللہ اکبر۔ اب میں ایک ہی سجدہ کرا رہا ہوں، 2 نہیں کرا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے 1 رکعت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ 2ری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، صرف اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو سورہ اخلاص کے بعد قل هو اللہ پڑھا تھا آپ نے، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر. تسبیح بولنا ہے. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اب آپ کو کھڑا ہو جانا ہے. سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. اب آپ کو سجدے میں جانا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اسی طریقے سے دوسرا بھی سجدہ آپ کو کرنا ہے. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اس طریقے سے آپ کی یہ 2 رکعت مکمل ہو گئیں. اب آپ کو التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھنا ہے. دعائے معصورہ آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے یہ پڑھ رہے ہیں تو یہی ضروری نہیں ہے، آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں دعائے معصورہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اب آپ کو سلام پھیرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ بھی آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئیں. اب اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھنا ہے یا 21 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، دعائے نصف شعبان. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام. لا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستجرین وامان الخائفین. اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فامحو اللہم بفضلک شقاوتی وحرمانی وطردی واقتتار رزقی واسبتنی عندک فی الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. إلهي بالتجلي العظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلوى ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحابہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد جب آپ کی رکعتیں مکمل ہو جائیں تو آپ چھوٹی سی دعا کر لیں. اس طریقے سے ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں یا اللہ یا رحمان یا کریم پروردگار عالم، جو میں نے 6 رکعت نماز نفل ادا کی ہے، مالک و مولا اپنے حبیب کے صدقے میں سے قبول فرما. اور میں نے جس نیت سے پڑھی ہے، جیسے عمر دراز کے لیے، تمام بلاؤں کے لیے، مخلوق میں کسی کا محتاج نہ ہونا، صرف تیرے علاوہ مولا، تو ان عبادت کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور مولا عمر میں برکت عطا فرما، تمام بلاؤں سے محفوظ فرما. مولا جب تک زندگی رہے پروردگار عالم کسی کا محتاج نہ رکھ،
اپنی ذات کے علاوہ، اور جو گھر میں پریشان ہیں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ دعا کر سکتے ہیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ آخر میں درود پڑھیں اور ختم کر دیں، جیسے کہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ تھا طریقہ جو آپ تک میں نے یہ زین العابدین کے ذریعے سے آپ کو میں نے مکمل طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ طریقہ دیکھیں اور سیکھیں، اور شب بارات کی رات میں نماز مغرب کے بعد یہ 6 رکعت ضرور ادا کریں، اور پسند آیا ہو ویڈیو تو آگے تک اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں، صدقہ جاریہ سمجھ، تاکہ اور بھی بھائی ہمارے دیکھ کر سیکھیں۔